بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام خلاق عالم کے بڑے برگزیدہ نبی تھے۔ یہ بھی دیگر انبیاء کی طرح منصوص، معصوم، عالم علم لدنی اور افضل کائنات تھے۔ یہ بے پناہ صفات حسنہ سے متصف تھے۔ ان کی عبادت گزاری اور تقدس پر تمام مورخین کو اتفاق ہے۔ مورخ طبری لکھتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں سطح ارضی پر سب سے بڑے عابد تھے۔ ان کے زمانے میں عبادت گزاری کا بڑا چرچا تھا۔ صرف بیت المقدس میں 1000 عابد اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول رہے تھے۔ ان کے زمانے میں بطلیموسی سلسلے کا کوئی بادشاہ وقت تھا۔ ان کے لیے یہ خصوصیت تھی کہ جس زمانے میں ان کو نبوت ملی تھی اور انہیں مبعوث کیا گیا تھا، دنیا میں کوئی نبی موجود نہ تھا۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا کا سلسلہ نسب یہ ہے: زکریا بن یوحنا بن اون بن مسلم بن صدوق بن یحان بن داؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن ناجور بن صدوم بن شفا ساتین بن رابعہ بن رجیم بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ اور عیسی سلبی صفحہ 203۔ مورخ ہروی نے حضرت زکریا کے والد کا نام بازان لکھا ہے، جو صاحب کتاب کے نزدیک درست نہیں ہے۔ مورخ طبری نے ان کی ولدیت برخیا لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ یوحنا سے بگڑ کر برخیا بن گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل میں برخیا ہی ہو، جیسا کہ تاریخ طبری جلد دوم صفحہ 223 اور تاریخ اسلام جلد اول صفحہ 435 میں ہے۔ حضرت زکریا کی زوجہ کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثر مورخین نے عیشا اور اشبا اور بعض نے حنانہ لکھا ہے، اور بعض معاصرین نے ام کلثوم تحریر کیا ہے۔ امام سلبی کا بیان ہے کہ یہ عیشا حضرت مریم کی خادمہ تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ذاکور نامی تھا، اس کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک کا نام عیشا تھا اور دوسری کا نام حنا تھا۔ اول الذکر حضرت زکریا سے بیاہی تھی اور ثانی الذکر حضرت عمران کے عقد میں تھی۔ عیشا سے یحییٰ اور حنا سے مریم کی تولید ہوئی۔ اور عیسی سلبی صفحہ 9203۔ امام سلبی کے بیان کے مطابق حضرت زکریا جناب مریم کے خالو قرار پاتے ہیں، لیکن امام محدثین علامہ مجلسی کا ارشاد ہے کہ حضرت زکریا کی زوجہ حضرت مریم کی بہن عمران پسر ماسان کی بیٹی تھی۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 693۔ اسی کو علامہ سید اعجاز علی سونی پتی نے اپنی تفسیر عمدۃ البیان کی جلد اول صفحہ 158 میں، اور علامہ حافظ فرمان علی نے مترجم قرآن مجید کے حاشیہ صفحہ 86 میں، اور علامہ محمد بشیر انصاری نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے صفحہ 241 میں تسلیم کیا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت زکریا جناب مریم کے بہنوئی قرار پائے۔ میرے نزدیک بھی یہی درست ہے۔ یہی کچھ روضۃ الصفا جلد اول صفحہ 143 میں بھی ہے۔ جناب حنا بنت ناقود جناب عمران بن ماسان کی بیوی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے سلسلہ تولید بند ہو چکا تھا اور بظاہر پہلے سے بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن ایک مقام پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کی نگاہ ایک طائر پر پڑی جو کہ اپنے بچے کو کچھ کھلا رہا تھا۔ پھر کیا تھا، دل میں ایک فرزند نرینہ کی تولید کی حسرت اور تمنا کروٹ لینے لگی۔ پورے جذبات اور خلوص کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دست سوال دراز کر کے درخواست کی کہ میرے پالنے والے، مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جسے میں تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں۔ جناب حنا کی یہ دعا قبول ہوئی اور حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ نظر مانی۔ قرآن مجید پارہ نمبر 3 رکوع 12 میں ہے: عمران کی بیوی حنا نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کام سے آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں۔ خدایا تو میری اس نظر کو قبول فرما لے، تو بے شک بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عمران کو حنا کی اس دعا اور نظر کے بعد خداوند عالم نے اطلاع دی تھی کہ میں تمہیں ایک ایسا لڑکا عطا کروں گا جو خدا کے حکم سے مادرزاد اندھوں کو بینا اور مردوں کو زندہ کرے گا اور بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوگا۔ عمران نے
اس کو اپنی بیوی سے بیان کر دیا تھا، اسی وجہ سے حنا کو یہ خیال تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے، لیکن جب ولادت ہوئی تو لڑکے کے بجائے لڑکی تھی، تو کہنے لگیں اے پروردگار اب میں کیا کروں، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے اور بیٹی بیٹے کے برابر نہیں ہوتی، اب میری منت کیسے پوری ہوگی۔ الغرض حنا نے اس بچی کا نام مریم رکھا، جس کے معنی کنیز خدا اور عابدہ کے ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہی نذر تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اسے قبول کر لیا اور مریم کی کفالت کے لیے زکریا کے حوالے کر دیا، کیونکہ ولادت مریم سے پہلے ہی ان کے والد جناب عمران انتقال کر چکے تھے۔ جلالین صفحہ 46 طبع مصر۔ ولادت حضرت مریم کے بعد ان کی ماں ان کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس پہنچی اور انہیں اپنی نظر کے مطابق بیت المقدس میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہاں پہنچی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہاں کے علماء اور زہاد نے کہا کہ یہ لڑکی ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لڑکی نظر میں قبول کی گئی ہو۔ یہ سن کر حنا نے کہا میں نے بس یہ سمجھ کر نظر مانی تھی کہ میرے باطن میں لڑکا ہے، لیکن اب جب کہ یہ پیدا ہوئی ہے تو لڑکی ہے، میں اپنی نظر کے مطابق اس کو یہاں چھوڑے جا رہی ہوں۔ مگر ان لوگوں نے اس لڑکی کے قبول کرنے سے انکار میں اصرار کیا تو جناب حنا نے کہا کہ خدا نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں لڑکے کے بجائے اسی کو نظر میں چھوڑوں، اس لیے اب تم کو عذر کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر وہاں کے علماء اور زہاد نے لڑکی کو قبول کر لیا، لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ اس کی پرورش کون کرے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ پرورش کی ذمہ داری میرے سپرد کی جائے۔ بالآخر قرآن دازی کی نوبت آئی اور فیصلہ ہوا کہ تمام کاتبان توریت اپنے اپنے قلم لے کر دریا پر چلیں، جن کی تعداد کثیر تھی۔ وہ سب دریا پر پہنچے اور اصول کے مطابق سب نے اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالے، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں کھڑا رہے گا وہی اس بچی کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ سب کے قلم دریا میں ڈوب گئے، مگر حضرت زکریا کا قلم نہ ڈوبا اور کھڑا رہا۔ بالآخر حضرت مریم انہی کے سپرد کر دی گئیں اور انہوں نے پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ ان کی پرورش شروع کر دی اور نہایت خوبصورتی سے ان کو پالا۔ حضرت مریم جب سن تمیز کو پہنچی تو حضرت زکریا نے الگ حجرہ کوٹھے پر بنا دیا اور اس کو اتنا بلند کر دیا کہ اس تک کوئی سیڑھی کے بغیر نہ جا سکتا تھا۔ پھر اس پر انہوں نے یہ احتیاط کی کہ جب کہیں باہر جاتے تھے تو اس پہ قفل لگا کر کنجی اپنے ہمراہ لے جاتے تھے، پھر شام کو ہمراہ گھر لے جایا کرتے تھے۔ حضرت مریم اس حجرے میں عبادت کیا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کسی وقت زکریا ان کے پاس ان کی عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے تو پوچھتے اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ فرماتی کہ خدا کے یہاں سے آیا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت مریم کے پاس گرمیوں کے زمانے میں جاڑے کے میوے اور جاڑے کے زمانے میں گرمیوں کے میوے آیا کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر حضرت زکریا پوچھتے تھے کہ یہ بلا فصل کے میوے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم کہتی تھی کہ خداوند عالم اپنی مہربانی سے بھیجتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت مریم اس درجہ حسین و جمیل تھی کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے چہرے کے نور سے محراب روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت زکریا نے جب جناب مریم کی ولادت کے واقعات دیکھے اور خداوند عالم کی توجہ ان کی طرف دیکھی، پھر عبادت کی حالت پر نظر کی اور خاص طور پر یہ دیکھا کہ ان کے پاس جاڑے کے میوے گرمی میں اور گرمی کے میوے جاڑے میں آ رہے ہیں، تو فوراً دل میں خیال آیا کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے اور بیت المقدس کی آئندہ رکھوالی اور نگہداشت کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آخر میرے بعد بیت المقدس کی نگرانی کون کرے گا؟ یہ سب باتیں سامنے آ گئیں اور دفعتاً دل طلب فرزند کے لیے بے چین ہو گیا۔ فوراً بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے پالنے والے، اگرچہ میں اسکار رفتہ ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، مگر تو بڑا قادر ہے، میرے مالک، اپنی بارگاہ سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔
حضرت زکریا ابھی محراب عبادت ہی میں تھے اور حجرے میں کھڑے دعا ہی کر رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی کہ خدا تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمت اللہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرے گا اور نیکوکار نبی ہوگا۔ یہ سن کر خود تعجب سے کہنے لگے، ہائے، میرا لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں خود بالکل بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ۔ مگر زکریا کو تشفی دی گئی اور اپنی یاد کی طرف متوجہ کرنے اور تسکین دینے کے واسطے 3 روزے متواتر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت زکریا نے بشارت فرزند پانے کے انتہائی مسرت کے عالم میں عرش پرواز ہوئے کہ مالک اس کی کوئی نشانی بتا دے۔ ارشاد ہوا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب انعقاد کا عہد آئے گا تو تم اچھے خاصے تندرست ہونے کے باوجود کسی سے کلام نہ کر سکو گے۔ سنو، جب ایسی کیفیت پیدا ہو تو سمجھ لینا کہ یحییٰ کی بنیاد قائم ہو گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت زکریا ہمیشہ اپنے بالا خانے سے نکل کر عبادت خانے میں جاتے تھے، اذان کہتے تھے، نماز پڑھتے پڑھاتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وعدے کا وقت آیا، ان کی زبان بند ہو گئی، حسب دستور گھر سے نکلے تو کسی سے کچھ کہہ نہ سکے، صرف اشارے سے کہتے رہے کہ نماز پڑھو، خدا کی عبادت کرو اور اسے کسی وقت فراموش نہ کرو۔ ان کے خاموش ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت یحییٰ کی ولادت کی بنیاد کا وقت آ گیا ہے۔ غرض یہ کہ 3 دن تک یہی عالم رہا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ باطن مادن میں مستقر ہو گئے اور 9 ماہ باروایت 6 ماہ میں باطن مادر سے آغوش مادر میں آ گئے۔ قرآن مجید سورہ مریم میں ہے، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اور ہم نے اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خوشخبری کے 5 سال بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 294 طب لاہور۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے محرم کی پہلی تاریخ کو خدا سے ولادت فرزند کی دعا کی تھی، جسے خدا نے قبول فرمایا اور ظاہری امکانات کے فقدان کے باوجود یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم میں تولید فرزند کے لیے دعا کرے گا، توقع ہے کہ قبول ہوگی، جیسا جناب زکریا کی دعا قبول ہوئی۔ صفحہ 706۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ سعد بن عبداللہ نے حضرت صاحب الامر علیہ السلام سے اس وقت چند سوالات کیے جب آپ بہت کم سن تھے اور آغوش حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا، ہا یا عین صاد، پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی تعویل اور اس کا مطلب دریافت کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ حروف غیب کی خبروں میں سے ہیں جن سے خدا نے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہور واقعے سے قبل آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت زکریا نے ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، مالک، ہمیں ان کلمات کے مقصد سے آگاہ فرما جن کے ذریعے سے آدم و ابراہیم وغیرہ نے مشکلات سے نجات حاصل کی تھی، یعنی آل محمد کے اسما گرامی سے آگاہ اور مطلع فرما دے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اطلاع دی اور انہوں نے پنجتن پاک کے اسم گرامی سے انہیں آگاہ کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر ان اسما کو زبان زد کیا کرتے تھے، لیکن ان اسما کے زبان پر جاری کرنے میں یہ ہوتا تھا کہ جب 4 نام زبان پر آتے تھے تو خوش ہو جایا کرتے تھے، 5واں نام زبان پر آتا تھا، بے تحاشا رو پڑتے تھے اور بے اختیار گریا ان کی گلوگیر ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی روتے روتے سانس رک جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سخت حیران و پریشان تھے۔ ایک دن مناجات کے موقع پر بارگاہ خداوندی میں اپنی اس مشکل کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ مالک، مجھے اس کا سبب بتا دے۔ ان کی اس درخواست پر خداوند عالم نے بذریعہ وحی یا الہام انہیں آگاہ فرمایا، جس سے کتاب خدا کے مذکورہ لفظ میں حروف کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے۔ کا سے کربلا، ہا سے آل محمد کی ہلاکت، یا سے یزید لعین،
عین سے عطش حسینی اور سواد سے صبر آل محمد مراد ہے۔ غرض یہ کہ جب حضرت زکریا واقعات کربلا سے آگاہ ہوئے تو 3 دن تک اپنی محراب عبادت سے برآمد نہ ہوئے اور شب و روز گریہ و زاری، نوحہ و ماتم اور نالہ و فریاد میں مشغول رہے اور تمام لوگوں کو منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ روایت میں ہے کہ وہ اپنے معبود سے فریاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے مالک، تو اپنے ایسے بندے کے دل کو کیوں کر مجروح ہونے دے گا جس کے لیے تو نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جو تیرا حبیب خاص ہوگا۔ اے مالک، تو کیوں کر علی و فاطمہ کو مصیبت اور رنج کے اتنے عظیم سمندر میں ڈالے گا، اور کیسے تو ان کے غم و اندوہ کی فراوانی پر لوگوں کے دلوں کو صدمے کی اماجہ گاہ بنائے گا۔ مالک، ہم جانتے ہیں کہ مقدرات کا ظہور ہو کے رہے گا، لیکن اے میرے مالک، ہمارا دل بے حد رنجیدہ ہو گیا ہے۔ ہمارے آنسو اس غم عظیم کے تصور سے آنکھوں میں نہیں تھمے۔ اے مالک، اب میری یہ خواہش ہے کہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جسے میں بے حد چاہتا ہوں اور مانتا ہوں، یعنی اس کی بے پناہ محبت میرے دل میں قائم کر دے، پھر اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر کے میرے دل کو ان مصائب کی وجہ سے حد درجہ غمگین اور رنجیدہ بنا دے، تاکہ مجھے وہی صدمہ پہنچے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت یحییٰ کا تولید عمل میں آئی اور وہ بھرپور مصائب و آلام میں مبتلا کیے گئے۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 692۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت یحییٰ بڑے نرم دل تھے اور عظیم عابد اور خدا سے بے حد ڈرنے والے تھے۔ حضرت زکریا ان کے سامنے عذاب الہی کا ذکر اپنی تقریروں میں نہیں کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن جبکہ وہ وعظ فرما رہے تھے، حضرت یحییٰ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں اور اپنی تقریر میں عذاب الہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کو سکران کہتے ہیں، اور اس پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے جسے غضبان کہتے ہیں، اور اس وادی میں ایک کنواں آگ کا ہے جو بے انتہا گہرا ہے۔ اس میں آگ کے صندوق ہیں اور اس کی گناہ گاروں اور نافرمانوں کو سزا دی جائے گی، اور وہاں آگ کی زنجیریں بھی ہیں۔ حضرت یحییٰ نے جو ہی یہ بات سنی، وہ غافلہ کہہ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ پھر ان کی ماں ان کو تلاش کرتی پھری، بالآخر ایک کبے میں روتے فریاد کرتے پائے گئے۔ ان کو اپنے ہمراہ لائیں اور بہت سمجھایا بجھایا اور بیت المقدس کے علماء و زہاد میں لے جا کر پہنچا دیا، پھر وہ وہیں عبادت کرتے رہے۔ حضرت زکریا چونکہ حضرت مریم کی انتہائی انہماک کے ساتھ نگرانی کر رہے تھے اور ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ان کے سوا کوئی بھی حضرت مریم سے مل نہ سکتا تھا، اس دوران میں حکم خدا سے حضرت مریم کسی مرد سے ملے بغیر حاملہ ہو گئیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حالات میں آئندہ آئے گا۔ حضرت مریم کے حاملہ ہونے سے حضرت زکریا سخت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ ساری دنیا مجھے کو بدنام کرے گی، کیونکہ ان کے پاس میرے سوا کوئی جا نہیں سکتا۔ اسی حالت اضطراب میں اپنی بیوی سے، جو کہ حضرت مریم کی بہن تھی، کہنے لگے کہ اب کیا بنے گا؟ ہم دشمنوں کی زبان کیوں کر تھامیں گے اور ہم کیا جواب دیں گے جب ہم پر یہ الزام لگایا جائے گا؟ یہ سن کر ان کی بیوی نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، خدا تمہیں ہر اس امر سے بچائے گا جو تمہارے لیے مضر ہوگا۔ وہ عالم غیب ہے اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے۔ ویسے تم مریم کو میرے پاس بھیجو، میں ان سے بات کرتی ہوں، دیکھو وہ کیا کہتی اور بتاتی ہیں۔ حضرت زکریا نے مریم کو ان کے پاس بھیج دیا۔ وہ جب آئیں، حضرت زکریا کی بیوی اپنی جگہ بیٹھی رہیں۔ حضرت یحییٰ جو کہ باطن مادر میں تھے بولے، مادر گرامی، ان کی تعظیم کریں، یہ بہترین زنان عالم ہیں اور ان کی باطن سے کائنات عالم کا عظیم نبی ہے۔ یہ سن کر وہ تعظیم کے لیے اٹھی اور ان کو ان کی عظمت کا پورا اطمینان ہو گیا۔ انہوں نے حضرت زکریا کو بھی پورے طور پر مطمئن کر دیا اور انہیں تسلی دے دی۔ حضرت یحییٰ نے باطن مادر سے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کر کے حضرت زکریا سے الزام صاف کر دیا تھا اور اب بدنامی کی کوئی گنجائش نہ تھی، لیکن شیطان جو مومنوں کا ازلی دشمن تھا اور ان کے پیچھے لگا رہا اور ان کو بدنام کرتا رہتا تھا، اور نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماع میں بھی ان کے خلاف آواز بلند کرتا رہتا تھا۔
یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ذہنوں کو اس نے موڑ دیا اور انہیں حضرت زکریا کے مخالف کر دیا، اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ منصوبہ قتل بنا کر ایک جمع غفیر نے حضرت زکریا پر یورش کر دی۔ انہوں نے جب اپنی جان جوخم میں دیکھی اور امن مفقود پایا تو کسی طرح گھر سے برآمد ہو کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ دشمن چونکہ تعاقب میں تھے، اس لیے انہوں نے ایک لمبے چوڑے درخت سے پناہ مانگی۔ اس نے بقدرت خدا آغوش پھیلا دی اور کہا کہ اندر آ جائیے۔ چنانچہ وہ اس درخت کے شگاف میں چلے گئے اور وہ بدستور سالم ہو گیا۔ جو پیچھے لگا ہوا تھا اس نے ان لوگوں سے کہا کہ زکریا اسی درخت کے اندر ہیں، لہٰذا اسے آرے سے چیر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے درخت کے تنے کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مورخ ہروی نے روضۃ الصفا میں حضرت زکریا کے آرے سے چیرے جانے کی مخالفت کی ہے، لیکن صاحب کتاب کے نزدیک ان کا اختلاف درست نہیں ہے۔ وہ یقیناً اسی طرح شہید ہوئے ہیں جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ تاریخ اسلام جلد اول صفحہ 43۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔